سے رابطہ امریکی تحویل میں جہازوں پر سوار پاکستانی اور ایرانی شہریوں کی واپسی کے لیے تعاون کی درخواست۔ اسحاق ڈار نے کہا جہازوں پر 11 پاکستانی اور 20 ایرانی سوار ہیں۔ امریکی تحویل میں موجود جہاز سنگاپور کے قریب ہیں۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی رابطہ، دونوں رہنماؤں کا معاملے پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان ایرانی شہریوں کی محفوظ واپسی میں ہر ممکن سہولت فراہم کرے گا۔ امریکہ اور ایران کے آبنائے ہرمز میں جھڑپیں، صدر ٹرمپ کی حملے کی تصدیق۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے قشم پورٹ اور بندر عباس پر حملے کیے۔ ایرانی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان امریکی سینٹ کام کے مطابق آبنائے ہرمز میں ایرانی حملے ناکام بنائے گئے۔ جوابی کارروائی میں ایرانی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے ڈرون سے امریکی جنگی جہازوں پر بلا اشتعال حملے کیے۔ امریکی جنگی جہاز بین الاقوامی بحری راستے سے خلیج عمان کی جانب جا رہے تھے۔ حملوں میں کوئی امریکی تنصیب یا جہاز متاثر نہیں ہوا۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی معاہدہ توڑنے کا الزام۔ تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال ہو گیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق امریکہ نے خمیر، سرک اور قشم جزیرے کے ساحلوں پر خطے کے کچھ ممالک کے تعاون سے شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکہ نے 2 ایرانی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ایرانی فوج نے فوری جوابی کارروائی میں آبنائے ہرمز کے مشرق چابہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کیا، جس سے انہیں کافی نقصان پہنچا۔ امریکہ اور خطے میں امریکی اتحادیوں کو خبردار کیا کہ ایران کسی بھی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بھرپور جواب دے گا۔ آبنائے ہرمز میں ایران کے ساتھ جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار ہے۔ مذاکرات جاری ہیں، معاہدہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ کے 3 بحری جہاز آبنائے ہرمز پار کر گئے۔ ان جہازوں پر ایران نے حملہ کیا مگر کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایران میں پہلی، دوسری اور تیسرے رجیم کو ختم کر دیا ہے۔ ہماری ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے۔ ایران کو امریکی بحری جہازوں پر حملے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ایران نے امریکی جہازوں پر میزائل اور ڈرونز حملے کیے۔ ایران کی قیادت جنونیوں کے ہاتھ میں ہے۔ جنونیوں کو جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا موقع ملتا تو وہ بلا اشتعال استعمال کر ڈالتے۔ اب ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کا موقع نہیں ملے گا۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر پاکستانی قیادت کی تعریف، کہا پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہترین شخصیات ہیں۔ کہا پاکستانی قیادت کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم کو روکا۔ پاکستان نے بھارت کا غرور ریزہ ریزہ کر کے خاک میں ملا دیا۔ پاکستان کی بھرپور کارروائی کے بعد بھارت نے 4 گھنٹے کے اندر گھٹنے ٹیک دیے۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا دے رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ فتح بنیان و مرصوص کے بعد پاکستان کے پاسپورٹ کا وقار بلند ہوا۔ بھارت آج تک معرکہ حق کی شکست کے صدمے سے نہیں نکل پایا۔ معرکہ حق میں ہر طبقے نے اپنا کردار بخوبی نبھایا۔ مسلح افواج نے معرکہ حق کے دوران بہادری کی نئی داستان رقم کی۔ اور پاکستان کی تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ 6 برس کے ارتضاء کی شہادت ہم سب پر قرض ہے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق کا تقریب سے خطاب، کہا ننھا مجاہد ارتضاء عباس بھارتی بلا اشتعال بمباری سے شہید ہو گیا۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم اس کی آزادی کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے آزادی کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ دفاع وطن اور عوامی تحفظ کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا فولادی عزم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاک فوج کے عزم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور طاقت سے جواب دینے کا اعلان۔ 8 مئی 2025 کو پاک فوج نے بھارتی جارحیت کو بے نقاب کرتے ہوئے اسرائیلی ساختہ ڈرونز تباہ کیے۔ DGISPR نے کہا کہ بھارت نے پورے خطے کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا۔ عالمی ماہرین کے مطابق معرکہ حق میں پاکستان کی عسکری خود اعتمادی اور اسٹریٹجک صلاحیت نے بھارت کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔
مار کے حق کے 1 سال مکمل ہونے پر سمندر پار پاکستانیوں کے جذبات، کہا ہم سرحدوں سے دور مگر دل سے قریب ہیں۔ پاکستان ہماری پہچان ہے، ہمارا لہو اور دعا وطن کے نام ہے۔ دشمن کی ہر چال اور فریب پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ہم ہیں بنیان مرصوص۔ Yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harap drones at multiple locations. Pakistan Armed Forces, being in a high state of alert and vigilance, so far neutralized at various locations. مارکہ حق میں پاک فوج کا بھارت پر ملٹی ڈومین آپریشن وار، 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی ڈاکیومنٹری ریلیز۔ جدید دور کی جنگ میں پاکستانی ڈرونز، فضائیہ کے شاہینوں اور بحریہ کے جدید ہتھیاروں نے دشمن کو ناکام بنایا۔ مربوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور سائبر وارفیئر صلاحیتوں سے بھارت کا مواصلاتی نظام مفلوج کر دیا گیا۔ سفارتی اور عسکری ہم آہنگی نے پاکستان کی مجموعی حکمت عملی کو کامیاب بنایا۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر ISPR کا ولولہ انگیز ملی نغمہ اللہ اکبر ریلیز۔ نغمے کے جوشیلے بول، غالب ہیں خدا کا وار ہیں ہم، فوج اور عوام کا جذبہ ایمان تازہ کر دیا۔ ملی نغمے نے حب الوطنی کے جذبے کو مزید بڑھایا، دشمن کو 2 ٹوک پیغام دیا کہ پاکستان کی قوم باہمت اور ناقابل شکست ہے۔ ہمارے شہداء ہمارا افتخار، مارکہ حق کے شہید حوالدار عامر شیراز جرأت اور بہادری کا روشن ستارہ، مشیر کھیلو امور نوجوانان خیبر پختونخوا تاج محمد ترن کی ایبٹ آباد آمد، شہید کے اہل خانہ سے تعزیت اور قبر پر حاضری دی۔ شہید کے والد نے کہا کہ بیٹے کی شہادت پر فخر ہے، بیٹی نے والد کا خواب پورا کرنے کا عزم کیا۔ شہید کی قربانی وطن کی رفاعی تاریخ کی ایک تابناک مثال ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔